بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیر اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے دینی نصاب میں وسعت اور مذہبی ہم آہنگی. یہ وہ ٹاپک ہے جس سے آج ہمارا معاشرہ اور پاکستان دوچار ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم جگہ جگہ ڈسکس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش تو انشاءاللہ جاری رہے گی اور اسی کوشش کا ایک حصہ ہمارا آج کا پروگرام ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمیشہ کی طرح ہمارے مستقل مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اور شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جن کے بارے میں میں انٹروڈکشن زیادہ نہیں کراؤں گی کیونکہ جس طرح وہ بات کریں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ان کی نظر کہاں تک ہے چیزوں پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد اللہ غازی صاحب. ان کا بنیادی طور پر تعلق ہندوستان سے ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے کمپیریٹو ریلیجن میں پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کی مرتب کی ہوئی مذہبی نصاب کی تقریباً 140 کتب 40 ممالک میں مختلف زبانوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ میں مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے لیے انہوں نے انتہائی غیر معمولی کام کیا ہے. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. غازی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ دیوبند سے آپ کا تعلق ہے جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد آپ نے جا کر جس طریقے سے ہارورڈ میں اپنے لیے جگہ بنائی, کیا کبھی کوئی ریزسٹنس ان لوگوں کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس آپ کو دیکھنے کو ملی؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کا, اس چینل کا اور اس ضابطہ حیات پروگرام کا اور آپ حضرات کا جنہوں نے مجھے خوش آمدید کہا. اور کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے شکریہ میں بھی مختصر ادا کروں گا لیکن میری گفتگو سے پتہ چل جائے گا میری شکر گزاری کا. آپ نے دیوبند سے رشتہ پوچھا تو دیوبند سے رشتہ میرا یہ ہے کہ گواہ نہیں ہیں وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت دور کی. مولانا قاسم نانوتوی میرے دادا مولانا محمد میاں منصور انصاری کے نانا تھے. صحیح. اور بڑی صاحبزادی کے وہ بیٹے تھے اور پردادا میرے ان کے داماد تھے. اور میرے پردادا میرا ایک تعلق اتنا ہی گہرا علی گڑھ سے بھی ہے. میرے پردادا عبداللہ انصاری صاحب جو مولانا قاسم کے داماد تھے اور معلم اول مولانا مملوک علی کے نواسے تھے. صحیح. ان کو سر سید نے جب دعوت دی علی گڑھ میں تو بعض علماء نے مولانا قاسم نانوتوی مولانا یعقوب صاحب نے انکار کیا تھا. مخالفت ان کی نہیں کی تھی, انکار کیا تھا کیونکہ اس بات کو بہت بڑھایا گیا ہے لیکن انہوں نے قبول کر لیا تھا. اور اس وقت ریزسٹنس تھی کہ ان کو جانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ حاجی امداد اللہ صاحب کے نہ صرف کے مرید تھے بلکہ خلیفہ بھی تھے اور خود حاجی امداد اللہ صاحب نے مکہ مکرمہ سے اس بات پر تاسف کا اظہار کیا تھا. لیکن مولانا عبداللہ انصاری نے نہ صرف علی گڑھ جوائن کیا بلکہ جب سر سید کا انتقال ہوا ہے 1898 میں تو ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. تو میرا تعلق دیوبند سے بھی ہے اور علی گڑھ سے بھی ہے. جی آپ علی گڑھ سے پڑھے ہیں ظاہر ہے. علی گڑھ میں تو پھر ہم نے پڑھا ہے. جی. تو جب آپ ہارورڈ گئے ہیں وہاں پر آپ نے مجموعی طور پہ جو تاثر ہے کہ کرسچنز اور جیوز اتنا ویلکمنگ نہیں ہے شاید مسلمان پروفیسرز کے لیے, آپ کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ آپ کو وہاں کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا یا ریزسٹ کیا؟ میں نے انگلینڈ میں بھی پڑھا لندن اسکول آف اکنامکس میں اور ہارورڈ بھی میں ان کی دعوت پر گیا. اس سے پہلے مجھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے آفر دیا تھا, پھر پرنسٹن نے دیا تھا لیکن بعض حالات کی بنیاد پر میں نہیں جا سکا کیونکہ میں حکومت ہند کی طرف سے چین بھی گیا تھا یوتھ ڈیلیگیشن میں اور اس لیے مجھے ویزا نہیں مل سکا تھا اس وقت. یہ تو ایک تو دعوت تھی. دوسرے یہ کہ اکیڈمیا میں امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں کہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں, چاہے وہ ریلیجن ہو یا اور سبجیکٹس ہوں. اکیڈمیا کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے. صحیح. اور اس وقت بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر اینی میری شمیل تھیں, محسن مہدی صاحب تھے, جارج مقدسی تھے اور بہت سے اور لوگ تھے جو کہ معروف پروفیسر تھے. اور مجھے شرف حاصل ہے ڈاکٹر اینی میری شمیل کے شاگرد ہونے کا. ڈاکٹر حسین نصر تھے. تو ایسی بات اس وقت بھی نہیں تھی. اور اس وقت تو میں ابھی لاسٹ ایئر پھر اسکول آف لا کے اندر وزٹنگ اسکالر تھا. تو اس وقت تقریباً 15 یا 17 ایسے شعبے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں اور شاید ہر میجر یونیورسٹی میں
جہاں اسلام کو کسی نہ کسی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے. صحیح. مثلا ہارورڈ میں اسلامک فائنانس کا شعبہ ہے، ناظم علی صاحب اس کے ہیڈ ہیں. اسلامک لا کا ہے. پھر جو ریلیجن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو اس وقت اس کے ہیڈ ہیں وہ ایک نوجوان ہے پاکستان کے، شہاب خان. اور اسکول آف گورنمنٹ میں بھی جو پوزیشن ہے گورنمنٹ میں، اس میں بھی ایک پاکستانی کے نوجوان پروفیسر ہیں خواجہ صاحب. آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت انکلوسیو ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا، مسلمانوں کی جانب، اسلام کی جانب. اور خالد ظہیر صاحب کی طرف ہم جائیں گے. خالد صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ، آپ نے بھی باہر پڑھا ہے، آپ نے بھی یہ ماحول دیکھا ہے، اور کیونکہ ہم دینی نصاب کی بات کر رہے ہیں تو گفتگو کو میں تھوڑا اس طرف لے کے جاؤں گی. یہ بتائیے کہ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں اور آپ اس میں کیا ایڈیشن کریں گے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارا دینی نصاب ہے وہ بائسڈ ہے اور ریجڈ ہے، وہ اوپننیس لوگوں میں، بچوں میں پیدا نہیں کر پا رہا جو ہونی چاہیے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دو مختلف نظام ہائے تعلیم ہیں. ایک جانب وہ تعلیم کا نظام ہے کہ جو جیسے ہماری اس یونیورسٹی میں ہے، جس کو ہم عام طور پر سیکولر تعلیم کہتے ہیں. دینی مدارس میں جو تعلیم ہے اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ مختلف فرقوں کے مدارس ہیں جس میں ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نقطہ نظر بھی اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ ان کو مان کر پہلے سے قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ایک ناقدانہ ایک انداز ہے، کرٹیکل تھنکنگ، وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور پھر اس میں جو ہمارے دور جدید کے مسائل اور سوالات، خاص طور پر سوشل سائنسز کے ڈسپلنز میں جو نئی نئی دریافتیں ہوئی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں، دعوے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بحث، کوئی گفتگو لاجیکل سینس ہوتی میں ہی کوئی گفتگو نہیں نہیں ہے. ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طالب علم جب فارغ ہو کر معاشرے میں رہنمائی کے مقام پر آتے ہیں تو ان کے اور عام پڑھے لکھے آدمی کے درمیان کمیونیکیشن، گفتگو ہی نہیں ہو پاتی. صحیح. چنانچہ وہ دین کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے وہ دین محض نماز روزے تک محدود رہتا ہے. صحیح. اور اس میں بھی لوگ بس یہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ یہ صرف مان لینے کی چیزیں ہیں ان کو ظاہری طور پر اختیار کرتے ہیں. صحیح. جس سے ظاہر ہے کہ دین کا وہ مقصد اور منشا پورا نہیں ہوتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا کہ لوگ اس کو مانیں، اس کو اختیار کریں، اس کو اور زندگی کے تمام معاملات شعوری طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کریں. بالکل صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے. اور کیونکہ ہماری ہر گفتگو میں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ٹاک شو ہو یا کوئی بھی اور پروگرام ہو، مدرسوں کا بہت ذکر ہوتا ہے، تو ہم بریک کے بعد یہ دیکھیں گے کہ مدرسے کب بنے اور بنائے کیوں گئے تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر میں ہوں آپ کے سامنے. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے توڑا تھا. غازی صاحب، کچھ بتائیے کہ یہ مدرسہ سسٹم، خاص طور پہ میں جس میں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے اس کی بات کر رہی ہوں، یہ کہاں سے انٹروڈیوس ہوا اور اس کو کیوں سٹارٹ کیا گیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی سلسلہ تو تعلیم کا شروع ہوا تھا قرآن کے ذریعے. پھر آپ نے جو فرمایا، جو حدیث لٹریچر کے طریقے مرتب ہوا، پھر ان کی بنیادوں پر فقہ مرتب ہوا، اس کا کوڈیفیکیشن آف دا لا، پھر اسلامک تہذیب پھیلی. تو اس دور میں، قرون اولیٰ میں، ہمارے ہاں یہ عام رجحان رہا ہے کہ جتنے بھی خیالات آئے وہ یونان سے بھی آئے اور ہندوستان سے اور ایران سے اور مصر سے، ان سب کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ چھان پھٹک کی. اس میں جو قابل قبول تھے ان کو قبول کیا اور اسی نام سے قبول کیا. مثلا جو جسے عربک نیومیرل کہتے ہیں، نمبر کہتے ہیں، ہندوستان سے آیا تو اس کو ہندسا کہا، اور جو اس کا ماہر ہو جائے اسے مہندس کہا. اسی طرح سے یونانی طب، آج بھی ہم یونانی طب کہتے ہیں اس کو. اور فلسفہ اور منطق جو کہ یونان سے آیا، اس میں اس کی میتھڈالوجی کو ایکسپٹ کر کے پھر اسی میتھڈالوجی کو یوز کر کے اس کو پھر ریجیکٹ کیا اس کے بعد پہلوؤں کو. اسی طرح سے علوم جو ہیں سائنس کے، وہ سارے کے سارے علوم کو حاصل کیا. تو جو نظامیہ تھا 10ویں صدی کا یا اور ادارے جو قائم ہو رہے تھے، اس میں انٹیگریشن تھا.
سیپریشن نہیں تھا، انکلوسیو تھے، اور اسی لیے جو اسلامک تہذیب ہے، اسلامی تہذیب جو ہے کوئی لکیر نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈائیورس ایلیمنٹ آتے ہیں۔ ایک اور کیریکٹرسٹک اسلامک سوسائٹی کا تھا کہ اس نے اپنی زمین پر تو قدم جما کے رکھا، لیکن جو دوسرے مذاہب تھے، جو دوسری تہذیبیں تھیں، جو دوسرے خیالات تھے، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا۔ ہندوستان میں چونکہ ہم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، اور وہ فاتح وہ آئے تھے ایران کے راستے سے، جی، تو بہت سے خیالات ایران کے یہاں آئے، فارسی زبان ہماری زبان ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی فارسی لٹریچر جو ہے وہ ہماری تہذیب کا اس عربی سے زیادہ حصہ ہو گیا، اور قرآن سے زیادہ ہم نے گلستان اور بوستان کو پڑھا۔ تو ہمارے جو بنیادی کردار سازی ہے اس میں ایران کی غزل اور ایران کے لٹریچر کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس لٹریچر میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے کوئی نیا کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اخلاقیات ہماری ہیں، جیسے اس میں باب ہے جو درویشوں کا اخلاق، اب ہم درویشی جو ہے اختیار کریں اس کے مطابق، یا بادشاہ ملوک کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور کچھ ایسے باب بھی ہیں جس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ وہ انہوں نے کردار سازی کی ہے۔ قرآن جو تھا درس نظامی میں وہ بہت ہی ہلکا تھا، جی، جلالین اور بیداوی صرف سورہ بقرہ اور بنیادی مضمون نہیں تھا۔ اس اثرات میں جو تھے اس میں بجائے قرآن کے جو اثر موضوع تھا وہ فقہ تھا، کیونکہ حکومت تھی اور حکومت کو قانون کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ تو 17ویں صدی میں پھر نظام الدین سہالوی انصاری، یہ سہال ایک گاؤں ہے وہاں کے تھے، اور پھر یہی ان کی نسل آ کر آباد ہوئی لکھنؤ میں فرنگی محل میں۔ تو انہوں نے اس دور میں جو کتابیں میسر تھیں ان کی بنیاد پر جو پڑھائی جاتی تھیں ان کو ایک ترتیب دی، اس کا نام درس نظامی ہوا۔ تو یہ نظامیہ بغداد سے نہیں بلکہ ان کے نام کے ساتھ رہا، اور اس میں چونکہ اس وقت سیاہ ستہ نہیں تھی حدیث کی، مشکات شریف تھی تو وہ شامل رہی، تو جو کتابیں اس وقت موجود تھی وہ انہوں نے رکھی۔ اور اس کے بعد جب دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا ہے 1868 میں، 67-68 میں، اس وقت مولانا قاسم نانوتوی نے جو اس کی ترتیب پر نظر ثانی کی، تو اس طرح سے یہ پھر وہ آہستہ آہستہ دیوبند کا مدرسہ جو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ایک طالب علم تھا محمود، ایک شاگرد تھے محمود، اللہ رحمت نازل کرے ان پر، ایک چھوٹی سی مسجد تھی انار کے درخت کے نیچے، وہ ایک تناور درخت بنا اور حنفی فقہ کا مرکز ہو گیا۔ تو اس کے بعد جتنے مدارس قائم ہوئے تو یہ ام المدارس بن گیا، صحیح، اور جو نصاب وہاں کا تھا اس کو اختیار کیا۔ صحیح۔ اور اس بیچ میں ہمارے ہاں مختلف تحریکوں میں بھی اور مختلف مدارس فکر میں یہ ریجیڈیٹی آ گئی کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا گئے ہیں ہم اس سے سرمود تجاوز نہ کریں، تقلید کی طرف ہم چلے گئے اور اجتہاد کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اجتہاد تو بہت بڑی چیز ہے، اجتہاد تو بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی، اور دوسرے درس نظامی جو ہے وہ ان کتابوں پر مبنی ہے، وہ ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، نہ اس طور پر لکھی گئی ہیں، نہ وہ گریڈڈ ہیں جو کہ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ ہیں، بلکہ اس دور میں جو مضامین لکھے گئے وہ داخل نصاب ہیں اور بک بیسڈ ہیں۔ جو ٹیچنگ ہے عام طور پہ، مثلا ہارورڈ یونیورسٹی میں اگر ہم پلیٹو کی پڑھا رہے ہیں ریپبلک کا پڑھا رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ پڑھ کے آئیے، ہم نے 600 صفحے ایوریج پڑھنے پڑتے تھے، اور اس کے بعد جو اس کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ٹیچر بھی بتاتا ہے، آپ بھی بتاتے ہیں، ڈسکشن کے ساتھ لاجیکل وے میں تو ایک پیریڈ 2 پیریڈ میں ریپبلک ختم ہو جاتی ہے، صحیح، اور پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹیکسٹ بک بیسڈ ہے، اور اس کی ایک لائن پڑھی جاتی ہے، صحیح، اور ایک ہی استاد ہے جو تمام عمر ایک ہی کتاب کو پڑھاتا رہتا ہے اور اسی کا علامہ یا عالم ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو اس لیے جو جیسے فرمایا ہے خالد صاحب نے، اس کی بنیاد پر جو ایک ذہن بنتا ہے وہ ایک ذہن جو کہ محدود ہے، ایسے ذہن بنتا ہے، اور پھر اس کا جو اور مدارس 4 دیواری میں بھی ہیں، وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں فزیکلی بھی،
تو اس چہار دیواری کے اندر کا ماحول ہے، اور جو اس کی بڑی اہمیت ہے درس نظامی میں صحیح کہ استاد جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، شاگرد خدمت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ ذہن سازی ہوتی ہے کہ جو کہ یہ نظام تعلیم چاہتا ہے کہ حنفی فقہ کا ایک عالم نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ کسی اور کام کا نہ ہو۔ مولانا یعقوب صاحب نے کہا تھا، ان میں مجذوبیت بھی تھی اور علم بھی تھا، کہ ہم ایسا کھوٹا سکہ بنانا چاہتے ہیں یہاں سے جو کسی مارکیٹ میں نہ چلے، اللہ کی مارکیٹ میں چلے۔ صحیح۔ تو نکلے تو قرآن پڑھائے، مسجد قائم کرے، اور اس لیکن دین جو کو اصل پرپز ہے اس کا، جو ایک عالم کا اصل کام ہے، وہ اس کو نہ پورا کرے۔ یہ کوشچن میں خالد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، مختصر سا ہم وقفہ لیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد جس طرح کے غازی صاحب نے بات کی ہے کہ مدرسوں میں سے ہم اس طرح کے علماء پروڈیوس کیوں نہیں کر سک رہے ہیں جو پیغمبر کے جانشین ہونے کے ناطے انذار و تبشیر کا کام کریں، جو کہ ان کا حقیقی فرض بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر اور عابد اللہ غازی صاحب موجود ہیں، اور ہم نصابی تعلیم جو دینی لیول پر ہم دیتے ہیں اور مذہبی آہنگی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ خالد صاحب آپ بتائیے کہ اگر پیغمبر کا کوئی جانشین ہے، جو کہ علماء سے زیادہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایک آپ راستے پر چل رہے ہیں، آپ کا آئیڈیل فگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کا فرض تو یہ بنتا ہے کہ جب آپ مدرسے سے نکلیں بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو پھر آپ انذار و تبشیر کا کام شروع کریں۔ لیکن یہاں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے غازی صاحب نے کہا کہ وہ ایک ایسا سکہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک ہی دائرے میں بس چکر لگاتا رہے اور اس سے باہر نہ کسی کو جانے دے نہ خود جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس انذار اور جس تبشیر کی بات آپ نے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی بات جہاں جو آپ نے کی، وہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھ کر، اللہ کی کتاب پر تدبر کر کے، یہ محسوس کر کے کہ یہ کتاب آئی ہے کہ جو دنیا والوں کی رہنمائی کرے، یہ تمام انسانوں کے لیے آئی ہے۔ جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس کے دلائل سے مطمئن ہوتا ہے، وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ بات اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے میری ذمہ داری ہے، مجھے لوگوں کو روشنی دکھانی ہے، میں خود بھی اس کو پڑھوں، خود بھی غور کروں، خود بھی سمجھوں اور دوسروں کو بھی سمجھاؤں۔ پہلے تو خالد صاحب اس کو خود کنونس ہونا پڑے گا۔ دیٹس رائٹ۔ لیکن جب آپ کسی ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت کم ملی ہے، باقی دوسرے علوم کے جو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں جن میں پھر ترقی بھی نہیں ہو رہی، جن میں تنقیدی طور پر جائزہ بھی نہیں لیا جا رہا، جس میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں بہت قابل احترام ہے، لیکن ان کی عزت اور ان کے بارے میں جو رویہ ہے وہ اتنا زیادہ مقلدانہ ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھ کر کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد آپ توقع نہ کریں کہ ایسے اداروں سے جو لوگ نکلیں گے وہ لوگوں کی رہنمائی اور انذار و تبشیر کا کام کریں گے، وہی کام کریں گے کہ جس کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا۔ صحیح۔ غازی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے؟ اس میں تاریخ کا کتنا ایلیمنٹ ہے؟ اس میں قرآن سے کتنا ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بچوں کو؟ اور کیا وہاں پہ جو مسلمان بچے آپ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کوئی ہیلدی مسلم سٹیزنز بن رہے ہیں؟ یہ اصل میں امریکہ میں جو ہمارا تجربہ ہے وہ بہت نیا ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی میں ہے جہاں اسلام کا بیج ابھی لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ صحیح۔ اور ہماری جو نسل ہے وہ اس کے ذمے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ادا کیا، عطا فرمایا، اور جب بزرگ ہمارے آئے ہندوستان سے، پاکستان سے علماء آئے مختلف، تو ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر اس طرح کے کام کی ضرورت ہے۔ میں جب لندن پہنچا ہوں 63 میں، تو وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی ادارہ نہیں تھا۔ جب میں ہارورڈ پہنچا ہوں 67 میں، تو پورے امریکہ میں 2 مساجد تھی، ایک سرکاری سمجھیں کہ جو امبیسڈرز کے لیے تھی واشنگٹن میں، ایک ساؤتھ ڈیکوٹا میں یا گرینڈ ریپڈس میں کوئی مسجد تھی۔ تو یہ بات کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا میں پس منظر بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو 67 میں ہم جب پہنچے ہیں سینٹر فار دا اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنس میں، تو ایک طرح کا ایک فکری پونڈ تھا یا فکری سمندر تھا، جہاں بالکل اس سے مختلف تجربہ ہو رہا تھا جو ہمیں دیوبند میں یا مدارس اسلامیہ میں فقیہ والی
قاسم العلوم میں ہم نے پڑھا، پٹیالہ کے علوم شریعہ میں پڑھا ہے بچپن میں، تو وہاں کے ماحول میں اس میں زمین آسمان کا فرق تھا اوپننس میں. دوسرے جو ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول تھا وہاں پہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا مذہب پڑھا جاتا تھا، دوسرے مذاہب بھی تھے اور دوسرے پروفیسرز بھی تھے، اور جو میتھڈالوجی تھی، جو طریقہ تھا وہ بہت اوپننس کا تھا، کمبینیشن تھا. وہ پولیس بھی بنا رہے تھے، ایٹ دا سیم ٹائم کمپیریٹو بھی تھا. تو وہاں اس ماحول میں ہم نے جو بہت سی چیزیں سیکھیں. 1 سال کے بعد ہماری بیگم آ گئیں جو ایجوکیٹر تھیں، اور 2 بچے ہمارے تھے. اس وقت لوگوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بہت لوگ 67 69 میں. تو انہوں نے اس سے جو تاثر لیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کا نظام تعلیم ہو جیسا یہ اسکولوں میں یہودی اور عیسائی لوگوں نے ڈیولپ کیا. صحیح. آپ جانتی ہیں کہ جو عیسائی مشنریز ہیں یا جو وہ جہاں بھی اسکول قائم کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مری میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں کی ایلیٹ لیڈرشپ دنیا کی ان اسکولوں میں جاتی ہے، سکسیسفل ہوتی ہے. بالکل. اور مذہبی اسکول ہوتے ہیں. تو وہاں پر تو خود وہی زمین تھی. ہمارے ہی گھر کے جو ہمارا سینٹر تھا اس کے برابر میں ہلل ہاؤس تھا یہودیوں کا، اور سامنے ہی ڈیوینٹی اسکول تھا. تو ان تجربات میں جب ہم نے ایک بار ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس میں ڈنڈے کے زور سے قرآن پڑھا رہے تھے، تو ہماری بیگم نے کہا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہی طریقہ ہے قرآن پڑھانے کا. انہوں نے کہا تو اللہ کی کتاب ہے، اسے تو محبت سے پڑھانا چاہیے. لیکن وہ طریقہ پوری دنیا میں رائج ہے، آج بھی رائج ہے وہی طریقہ. تو تب انہوں نے کہا کہ اس ڈنڈے کو ہمیں کریکولم سے ریپلیس کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے کوئی سسٹم دنیا میں نہیں تھا جس میں بچوں کو اس معیار پر جو کہ جس کے وہ امریکہ کے کرسچن اور جوئش یا برطانیہ کے یا مغربی دنیا کے بچے عادی ہیں پڑھایا جا سکے. وہاں سے یہ خیال پنپتا رہا اور 10 سال لگے ہمیں ڈیولپ کرنے میں اسکیما. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کریں، کیسے کریں. اس میں بہت سے علماء ہیں جن کے ساتھ ہمیں انپٹ ملا، جن کے ذہن اوپن تھے. اس میں مولانا افضل حسین صاحب تھے جماعت اسلامی کے، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھے، ابو الحسن ندوی صاحب تھے، میرے والد گرامی تھے. تو یہ 1 2 نہیں بلکہ بہت سے لوگ تھے جن سے ہم انٹریکٹ کرتے رہے 10 سال تک. اور اس کے بعد ہم نے ایک بلو پرنٹ بنایا، اس بلو پرنٹ پہ کام کیا. اس بلو پرنٹ جو ہے اس میں گریڈڈ بکس ہیں. پہلی بات ایک میتھڈالوجی کی بات یہ تھی کہ جو یہ اسکول ہیں وہ پری اسکول پہ اورینٹیشن دے دیتے ہیں، اس کے بعد پرائمری میں پورا دین اپنا پڑھا دیتے ہیں، پھر جونیئر ہائی اسکول پہ پورا دین پڑھاتے ہیں، پھر ہائی اسکول پر پڑھاتے ہیں. یہ میتھڈالوجی وہی ہے جس میں ہم میتھ اور سائنس پڑھتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے پڑھاتے ہیں. دوسرے یہ کہ جو وہاں ڈینومینیشنل اسکول ہیں مختلف ڈینومینیشنز کے، اس میں 2 پیریڈ یا 3 پیریڈ ہی دینی تعلیم ہوتی ہے، باقی وقت میں وہ سرکاری نصاب پڑھاتے ہیں. تو غازی صاحب آپ کو رسپانس کیسا ملا اس کریکولم کا؟ آپ جن اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہے، پیرنٹس اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور اسپیشلی آفٹر 9/11 جو مسلمانوں کا امیج اتنا خراب ہوا ہے، کیا ان کے معاشرے میں اس کریکولم کی وجہ سے آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ بالکل نیا تجربہ ہے. ابھی جو بات میں کہہ رہا تھا اس انداز میں ہم نے پھر پروگرام بنایا 1999 میں، وہ ختم ہوا اور امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا فوراً ہی. اس وقت نہ اسکول تھے، نہ ویکینڈ اسکول تھے، نہ سمر پروگرام سے جس طرح سے وہ پڑھاتے ہیں. آہستہ آہستہ اب ویکینڈ اسکول بھی تقریباً 3000 ہیں. ٹھیک. فل ٹائم اسکولز اب 400 کے قریب، 250 سے 400 ہیں. یعنی آہستہ آہستہ آپ اس کو بڑھا رہے ہیں؟ جی ہاں، بڑھ رہا ہے، خود بڑھ رہا ہے. یعنی ہم یہ کریڈٹ لیں کہ ہم کر رہے ہیں. اچھا. یہ آپ کو رسپانس اچھا آ رہا ہے؟ لیکن رسپانس بہت اچھا ہے. صحیح. اور وہ اس کے علاوہ سمر پروگرامز بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے کہ ایک امریکہ کی خوبی یہ ہے اور ویسٹ کی کہ ہم کو ٹیمپلیٹ بنے بنائے ملے. صحیح. ان ٹیمپلیٹ میں ہم رنگ بھرا. دوسرے ان کی طرف سے غیر معمولی تعاون اس معاملے میں رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعاون ہے. ہماری ایک یہ بھی ہے، ایک انٹرفیتھ کہیں جو ہمارا گروپ ہے جس میں یہودی اور عیسائی خاص طور پر ہیں، جس میں ہم تعلیم کے ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ میتھڈالوجی پہ.
صحیح. اور یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف غلط انفارمیشن نہ دیں، پالیمکس نہ ہو، صحیح. اور ہرٹفل فیلنگ نہ ہو، اسٹیریو ٹائپنگ نہ ہو، ہیٹریڈ مٹیریل نہ ہو. جی صحیح. اب اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدا ہے، اور اس میں ہم نے پھر اس کو 9/11 کے بعد اور سنگاپور میں ہم نے ایک پورا مدرسے کا پروگرام بنایا، اس کو ریوائز کیا ہے، اور اس کو ہم نے اس انداز میں ترتیب دیا ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنیاد جو بنایا تھا شروع میں سیرت طیبہ کو بنایا تھا. صحیح. اس لیے کہ وہاں سیرت طیبہ کا یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ادب، احترام، قوانین، ہر چیز ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہاں آزادی ہے، اور خود ہمارے بچے نہیں جانتے سیرت طیبہ کو. بالکل صحیح. اس کا مقابلہ ہے سپرمین سے، بیانک وومن سے، مائیکل جیکسن، مائیکل جارڈن اور مختلف. تو آپ کو پیرلل لیول پہ سیرت طیبہ کو اس طرح پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ بچے آٹومیٹکلی اس کی طرف بھی اتنے ہی اٹریکٹ ہوں جتنا ان اینیمیٹڈ کیریکٹرز کی طرف ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال جو فقہ اسلامی میں تدوین نو کی بات کرتے ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے. ہم ڈاکٹر خالد ظہیر کی بھی رائے لیں گے اور غازی صاحب کی بھی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ہم اقبال کی تو بہت بات کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یہ جس تدوین نو کی اقبال بات کرتے ہیں، یہ کس کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں اسلامی حقائق سے کچھ ہم اس طرح کی چیزیں نکالیں جن کی اب شاید اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی ایک زمانے میں تھی، یا مغربی تہذیب سے بالکل دور ہو کر آرتھوڈاکس طریقے سے دین کو فالو کریں، یا مذہب اور سائنس کو قریب لانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو بات سمجھا ہوں اقبال کی وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ تو طے شدہ ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں تبدیل کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ قرآن مجید میں ہے، وہ سنت میں ہے. لیکن اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا اور بدلتے ہوئے حالات میں اس کی اصل حقیقت کو جانتے ہوئے اس کو اختیار کرنا، مطابقت پیدا کرنا، یہ انسانوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. صحیح. ہمارے دور اول کے علماء نے یہ کام بہت خوبی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ کیا، اور انہوں نے فقہ کو تدوین کیا، اور انہوں نے مختلف معاملات میں اپنی آراء پیش کی، اور یقیناً وہ آراء مختلف بھی تھی، بہت کچھ اختلاف بھی ہوا، لیکن ان کے علم، ان کی دیانتداری، ان کی ذہانت پر کوئی شک نہیں. لیکن اللہ ہی کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی میں تبدیلیاں آتی رہیں. ہیومن لائف ڈائنامک ہے، نئے نئے معاملات ہوتے رہے، اور اس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ اسی اصل دین کی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے دور اول میں ہمارے علماء نے کام کیا، ایسے ہی آج بھی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کام کو جاری رکھیں. صحیح. دین اسلام میں اللہ کے پیغام میں تبدیلی کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہے. صحیح. وہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ پیش کیا گیا، اس لیے کہ وہی تو ہماری رہنمائی کرنے آیا ہے. بالکل. ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن اس کی روشنی میں اب ہم یہ طے کریں گے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کا کیا منشا. میں ایک مثال دیتا ہوں. خالد صاحب، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس حکم کا دور نبوی میں امپلیمنٹیشن لیول کچھ اور تھا، اسی حکم کا آج کے دور میں، یہی تو خوبی ہے ہمارے دین کی کہ یہ ہمیشہ ہر طرح کے وقت میں، ہر طرح کے حالات میں اپلیکیبل رہے گا اور بہت پریکٹیکل رہے گا. لیکن ہم مثالیں وہاں سے لے کے اس کو اسی طرح اٹھا کے جب آج کے دور میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ممکن یہی مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں. دین میں ربا حرام ہے. صحیح. ایک شخص کسی کو قرضہ دیتے ہوئے اگر یہ طے کرے کہ جو رقم میں نے تم کو دی ہے بین ہی وہی رقم تم مجھ کو واپس کرو گے 1 برس کے بعد، اور اس میں لازماً ایک اضافہ کرو گے، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے. لیکن آج کے دور میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو فیٹ کرنسی چل رہی ہے اس میں روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ کی قیمت اصل جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اس میں جو اس کی پرچیزنگ پاور ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے. وہی ₹1,00,000 جو پچھلے سال تھا وہ اس سال کم خریدتا ہے. صحیح. تو آج ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اللہ کے اس حکم کا منشا کیا اس طرح سے پورا ہوگا کہ آپ جس کو قرض دے رہے ہیں اس سے کہیں کہ مجھے 1 سال 10 سال کے بعد تم نے مجھے ₹1,00,000 دینا ہے، یا آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ ₹1,00,000 کہ جو آج سے 1 سال یا 10 سال پہلے کچھ اشیاء خریدتا تھا
اب مجھے اتنا ہی اماؤنٹ دینا ہے کہ جو آج وہی اشیاء خرید سکیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو آج کے دور کا مسئلہ ہے. ہمیں اس پر غور کرنا ہے, ہمیں اس میں آرا قائم کرنی ہے, اس میں اختلاف ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نے دین پر عمل کیا, اور یہ عین ممکن ہے کہ دین کے منشا کے عین برخلاف آپ بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم غور کریں, اور جو فقہ اس سے پہلے موجود ہے اس میں مزید تحقیق کے نتیجے میں نئے امکانات کو سامنے لائیں. صحیح. ناظرین, مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے یہ بات تو بہت عام طور پر کہی جاتی ہے کہ مختلف مذاہب کے مابین مکالمہ ہونا چاہیے, لیکن یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے باوجود مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے ہوں. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. غازی صاحب, یہ بتائیے کہ ڈائلاگ تو ہوتا ہے بین المذاہب, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہ جاری ہے, لیکن دنیا ہے کہ آپس میں جھگڑے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, جنگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے اس طرح کے جنگی جرائم لوگ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر انٹرفیتھ ہارمنی پہ اتنا کام ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا فائدہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ ایسا ہے کہ اتنا کام جتنا آپ سمجھ رہی ہیں نہیں ہو رہا ہے, ابھی تو آغاز ہے اس کا. صحیح. اور اس کا آغاز بھی حقیقت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور قرآن کی تعلیمات میں اور حدیث میں موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر اسلامک معاشرے کی بنیاد پڑی, اس ڈائلاگ کی بنیاد پر. اور جو قانوناً آٹومنس میں اور مغلوں زمانے میں جو ملت سسٹم قائم ہوا کہ ہر ملت کو اپنی آزادی تھی مذہبی طور پر, اور جو ملکی قوانین تھے وہ اس جگہ اطلاق ہوتا تھا جہاں پر کہ انٹریکشن تھا بزنس اور تجارت میں, ان چیزوں میں. یہ نیا مغربی دنیا میں اس کا رواج نہیں تھا. اچھا. لیکن اب مغربی دنیا میں نئے شعور کے ساتھ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے مختلف مذاہب کے درمیان, یہ اصل میں اسلامک کانسیپٹ ہے. اسلامک کانسیپٹ ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. لوگوں سے ڈائلاگ نہ کرو, ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں, مگر خوبی کے ساتھ. اور جب کرو تو پھر بجو اس کے کہ اگر تم پہ ظلم ہوا ہے, جب کرو تو کہو کہ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. تو کامنالٹی کی تلاش, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اے اہل کتاب آؤ ہم ان چیزوں پر متفق ہوں جس میں کہ ہم متفق ہو سکتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا مزاج ہے, اسلام کا مزاج ہے, اس نے تہذیب بنائی. اور قرطبہ اور غرناطہ اور دہلی اور کوالالمپور اور دنیا میں آج بھی اور قاہرہ سب اس کی مثالیں ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے, مسلم سوسائٹی. اور مغرب کی سوسائٹی پلورلزم اب سیکھ رہی ہے رہنا. صحیح. تو اس لیے ڈائلاگ کی خود ان کو ود ان کرسچینٹی, ود ان جوڈین, ود ان ہندوازم بھی ضرورت ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس وقت انسانی شعور اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں بنیادی طور پر عالم اسباب میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوگی کہ جہاں ایک مذہب دوسرے پر غالب آ جائے. صحیح. اس لیے مذہب کی حد تک یہ جو غلبے کا سب کے اوپر ایک بھوت سوار ہے, ہر مذہب یہی چاہتا ہے. خالد صاحب آپ اگری کریں گے, ہر مذہب یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح غالب ہو جائے. یہ اصل فساد کی جڑ ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے؟ ایسا بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ خیال جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسلام بنیادی طور پر آخری پیغام کی حیثیت سے, اس پیغام کی حیثیت تکمیل کا اس میں پہلو ہے, لیکن اس میں بھی لا اکراہ فی الدین کا بھی پرنسپل ہے, لکم دینکم ولی دین کا بھی ہے. اور تاریخی طور پر بھی اگر وہ اکراہ نہیں ہوا, اسی لیے جنوبی ایشیا میں جہاں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت ہوئی, اسلامک نہیں تھی, مسلمانوں کی تھی, وہاں پر بھی ہم ایک اقلیت رہے. تو یہ بات جو ہے, غازی صاحب میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ جو ایسنس ہے, جو قرآن کا ایسنس ہے, اس میں تو واقعی کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہم کر رہے ہیں, خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں سب یہی نہیں چاہ رہے کہ بس ہمارا غلبہ ہو جائے؟ دیکھیں, بعض مسلمان یہی کر رہے ہیں, بعض یہودی یہی کر رہے ہیں,
بعض عیسائیوں کے ہاں بھی یہی جذبہ موجزن ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات بیان فرمائی وہی درست ہے کہ وہ لوگ کہ جو سمجھدار ہیں، جو دنیا کے موجودہ معاملات کو، مسائل کو جانتے ہیں، انہیں اس حقیقت کا پورا ادراک ہے کہ اگر ہم اس طرح سے بہت ایگریسو ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس لیے اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں اور ہم اپنی اپنی بات سلیقے سے کریں، دلائل کا تبادلہ ہو، لیکن ایک دوسرے کے وجود کو تھریٹن نہ کیا جائے. ہمارا دین بھی یہی چاہتا ہے، بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم سلیقے کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی ایسی نصیحت کے ساتھ کہ جو اچھے انداز میں کی جائے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ٹینشن پیدا نہیں ہوتی. یہ وہ چیز ہے کہ جو مطلوب ہے. بہت شکریہ غازی صاحب آپ کا. گو کہ ہم آپ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے جتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم نے آپ سے فائدہ لیا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں اپنے معاشرے میں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ہم بات کر رہے تھے ایسی تعلیمی نظام کی جس میں وسعت ہو اور مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کا سبب بنے. کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی ہر قوم میں تعصب آ ہی جاتا ہے، اور یہ تعصب ہی ہوتا ہے جو کسی وقت میں ایسی جگہ پر، ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب آدم کی اولاد ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتی. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ ان کے اندر وسیع القلبی پیدا ہو، وہ دوسرے کو جینے دیں، خود بھی جئیں، دوسرے کی بات سنیں، اپنی بھی سنائیں، اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہو. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.